بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک بڑا زبردست آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ ہم لوگ جو مارکیٹس میں جاتے ہیں، مارکیٹس کے جو بڑے بڑے دکاندار ہیں ان کے بیہیویئر کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو اسلام آباد کے CDA جو ہے، جو پورے اسلام آباد کا مالک ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اسلام آباد کی ایک بہت مشہور قسم کی مارکیٹ ہے جس کو ہم کراچی کمپنی بھی کہتے ہیں، G9 مرکز بھی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا چکر لگا اور 10 سے 15 فٹ کی ان کی شاپ ہے، لیکن اپنی شاپ سے وہ باہر تقریباً 20 سے 25 فٹ آئے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے مختلف جو ان کے جو بزنس ہیں وہ سامان بھی انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے۔ پورا فٹ پاس انہوں نے کور کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ پھر فٹ پاس کے بعد اسپیشلی انہوں نے روڈ کے اوپر بھی تقریباً ایک گاڑی کی پارکنگ جتنی جگہ انہوں نے وہ بھی کور کی ہوئی ہے۔ تو جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو فٹ پاس کے آگے بھی انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جہاں پہ 2 سٹیپ 3 سٹیپ سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہیں، کہ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، کم سے کم راستہ کھل جائے۔ تو وہ لوگ بالکل ڈیٹھوں کی طرح بدماشی پہ اتر گئے، اور میں نے کہا میں آپ کی شکایت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کس کو؟ CDA کو۔ انہوں نے بہت غلط قسم کی لینگویج یوز کی CDA والوں کے لیے، گالیاں نکالی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، ہماری شاپ کا اتنا کرایہ نہیں ہے جتنا ہم ان کو منتھلی پے کرتے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں شکایت کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اور آپ یقین کریں، اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ بات کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، آپ کو مارنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک غریب آدمی جو ریڈی لگاتا ہے، یا کہیں بیٹھ کے پکوڑے بیچتا ہے، یا کوئی بھی سبزی فروٹ رکھ کر وہ اگر بیچتا ہے، تو CDA تو اس کو ایسے تنگ کرتی ہے کہ جیسے وہ اسلام آباد کا دشمن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دکاندار ہیں وہ اس لیے بدماشی کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ بدماش ہیں کہ CDA نے ان کو خود سے اجازت دی ہوئی ہے، اور رشوت کی مد میں ان سے لاکھوں روپے جو ہیں وہ مہینے کے وہ کھاتے ہیں، جس وجہ سے وہ کسی بھی عام آدمی کی بات سننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو CDA کے جو چیئرمین ہیں، اگر ان تک میری آواز یہ پہنچے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ CDA ایک بہت مشہور قسم کی بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر، کہ اسلام آباد کو CDA کے لوگ لوٹ کر کھا گئے ہیں، اور سندھ کو سندھ کے ڈاکو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے جو آپ کے انسپیکٹرز ہیں، جو اس علاقے کے جو انچارج ہیں، ان چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ یہ لوگ کیا واقعی ان لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ لے رہے ہیں، جس طریقے سے وہ سرعام گالیاں نکال رہے ہیں CDA کو، اور سرعام بات کر رہے ہیں۔ اس میں فرنیچرز والے بھی ہیں، اس میں مختلف شاپس والے بھی ہیں، اس میں مکینکس بھی ہیں، تو یہ سب لوگ ہیں اس میں۔ آپ اگر کراچی کمپنی میں جائیں تو آپ کو گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ویسے تو بہت سی مارکیٹ میں یہ ہے، لیکن میں نے کراچی کمپنی جو ایک G9 مرکز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ادھر میں نے مافیا ایک دیکھا ہے جو دکانداروں کی شکل میں ہے، کہ وہ عام بندے کو جو ایک شاپنگ کرنے کے لیے جائے، ایک تو اس کے لیے راستہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو CDA سے یہ میری ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ CDA کے جو چیئرمین صاحب ہیں، کہ خدا کے لیے اس چیز کو دیکھا جائے۔ جو دکاندار سرعام لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ CDA کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں جی کہ ہم تو ان کو لاکھوں روپے رشوت میں دیتے ہیں، اس لیے ہم نے سامان باہر رکھا ہو۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے فٹ پاس کو بھی کور کیا ہوا ہے، روڈز کو بھی کور کیا، ایون کہ جو چلنے کی جگہ ہے، جو 2-3 سٹیپ ہیں اس کے اوپر جانے کے لیے، دوسری شاپ میں جانے کے لیے، اس کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اور عام لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ اور CDA کو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ ان دکانداروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر ٹھیلے والوں کو بھی آپ کچھ مت کہیں۔ گورنمنٹ نے جیسے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ جگہ کو مارک کیا کہ جی یہاں پہ یہ ٹھیلے لگائے جا سکتے ہیں،
تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پھر ہر مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں ٹھیلے لگانے کی جگہ جو ہے وہ اس کو مارک کیا جائے تاکہ غریب آدمی بھی اپنے بچوں کا رزق کما سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔